شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجر زیر بحث ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید الذکر ہے، یاد دہانی ہے، یہ ایک ریمائنڈر ہے، تو جو آدمی ہدایت پانا چاہے تو اس کے لیے یہ قرآن مجید کافی ہے۔ لیکن وہ لوگ تقاضا کر رہے ہیں کہ کچھ اور حسی معجزات ہمیں دکھائے جائیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کی مختلف نشانیاں ہیں ان کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ان پر ذرا غور کریں اور بتائیں کہ جو دعوت دی جا رہی ہے پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے کہ انسانوں کا ایک ہی معبود ہے، ایک ہی رب ہے، وہی جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، اور یہ کہ اس رب کی وہ صفات ایسی ہیں کہ جزا و سزا جس کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ لازماً برپا ہوگی۔ تو یہ کائنات کی نشانیاں بھی اسی طرف آدمی کو لے کے جاتی ہیں اگر کوئی دیکھنے والا ہو۔ چنانچہ فرمایا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے آسمان میں مضبوط قلعے بنائے ہیں، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ان کو رونق دی ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ تو یہ دراصل دو پہلو بیان ہوئے ہیں۔ آسمان بظاہر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اوپر جو ہے تارے نظر آتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ مزین کیا ہوا ہے آسمانوں کو، تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جس نے یہ آسمان بنائے ہیں وہ اس کی کیا قدرت ہے اور کیسی حکمت ہے اس آسمان کے بنانے میں۔ اور یہ ربوبیت کا پہلو بھی ہے، کیونکہ جو ایستھیٹک سینس ہے اس کا لحاظ کرنا یہ بھی ظاہر ہے ہماری جو بنیادی ضروریات میں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اہتمام فرماتے ہیں۔ لیکن ایک پہلو یہ بیان ہوا ہے کہ اس میں مضبوط قلعے ہیں، گویا کہ وہاں کچھ علاقے ہیں جن پر پہرے بٹھا دیے گئے ہیں آسمانوں میں، اور اس میں اس کی وجہ کیا ہے کہ اوپر ملائے اعلیٰ پر اللہ تعالیٰ کے جو معاملات ہیں فرشتوں کے ساتھ، جو وہاں گفتگو ہوتی ہے، جو معاملات طے کیے جاتے ہیں، وہاں تک کسی کی رسائی نہ ہو۔ چنانچہ آگے فرمایا ہے وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے اسے محفوظ کر دیا ہے ہر شیطان مردود سے۔ پیچھے بیان ہوا تھا نا کہ یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اصل میں کہانت ہے، یہ جنوں کے ساتھ مل کر جو ہے نا اس طرح کا کلام جو ہے وہ سامنے لایا جا رہا ہے، یہ فرشتے نہیں لے کر آتے۔ تو یہاں بتا دیا کہ بھئی آسمان میں تو پہرے مقرر ہیں اور ہر لحاظ سے ہر طرح کے شیطان سے محفوظ بنا دیا گیا ہے آسمانوں کو، تو کوئی شیطان جو ہے اوپر نہیں جا سکتا۔ رجیم کہا گیا ہے یہ اس وجہ سے کہ آگے بیان ہوا ہے کہ اللہ من استرق السمع، کہ اللہ یہ کہ کوئی چوری چھپے کوشش کرے کوئی سننے کی، فاتبعہ شہاب مبین، تو اس کا تعاقب کرتا ہے ایک روشن شعلہ۔ یہ جو شہاب ثاقب ہیں یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بظاہر تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تارے ٹوٹ رہے ہیں، جو بھی سائنس کی جو معلومات ہیں، لیکن اصلاً اس کی وجہ کیا ہوتی ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ شیاطین جو ہیں جنات، وہ جب اوپر سن گن لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے تعاقب میں یہ شہاب ثاقب آتا ہے، گویا کہ ان پر ایک طرح سے میزائل پھینکے جا رہے ہیں گویا کہ۔ تو اس طرح یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تم دیکھ رہے ہو، تمہارے سامنے یہ معاملات ہوتے ہیں کہ آسمان کو کس قدر محفوظ بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ قرآن مجید ہرگز جنات کا کلام نہیں ہے، اور فرشتوں کے کلام میں جنات جو ہیں وہ مداخلت نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن مجید دوسری جگہ بھی بیان ہوا ہے جبریل کی صفات کے حوالے سے کہ ان کے ساتھ وہ امین ہیں اور اس قدر طاقتور ہیں کہ کوئی ان کے ساتھ جو وہ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں اس معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے پھیلایا، اوپر آسمان کا ذکر کیا، اب زمین کا۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے اس میں لنگر ڈال دیے، پہاڑ جو ہیں جما دیے گئے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے اگا دی اس میں ہر قسم کی چیزیں ایک تناسب کے ساتھ۔ یہ توجہ دلائی جا رہی ہے ایک تو کہ ظاہر ہے یہ نعمتیں ہیں سب اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، اللہ کی حکمت ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ اس قدر اہتمام ہے تو جزا و سزا کا دن آئے گا، یہ محض کھیل تماشا نہیں ہے، اس قدر اہتمام بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہستی ہیں، تو اس کائنات کے بنانے میں لازماً کوئی حکمت ہے، چنانچہ جزا و سزا کا دن لازماً آئے گا۔ ساتھ ہی توحید کا بھی معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات، آسمان ہو یا زمین یا درمیانی فضا، ہر جگہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی خدا کا فیصلہ ہے۔ چنانچہ بتایا گیا کہ سب چیزیں ایک تناسب کے ساتھ جو ہے نا ہم نے یہ اگائی ہیں زمین میں، جو ہماری ضروریات ہیں۔
وجعلنا لکم فیہا معایش، اور ہم نے فراہم کر دیے تمہارے لیے اس میں معیشت کے اسباب جو ہم روزی رزق کھاتے ہیں، وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کے لیے بھی معیشت کے اسباب روزی کے وسیلے بنائے ہیں جن کو روزی دینے والے ہم نہیں ہیں، یعنی انسانوں کی ذمہ داری نہیں ہے، جو مختلف مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ظاہر ہے ان کو روزی ہم تھوڑی دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی اہتمام کیا ہے اور انسانوں کے لیے بھی کیا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، حقیقت یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر ہمارے پاس اس کے خزانے موجود ہیں، کمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، چیزیں وافر مقدار میں اس کے خزانے موجود ہیں اللہ کے ہاں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم، لیکن اللہ کی سنت کیا ہے، طریقہ کیا ہے کہ ہم نہیں اتارتے مگر ایک معین اندازے سے۔ پیچھے بھی بیان ہوا جو کھیت جو ہے فصلیں جو اگاتے ہیں اور جو باقی جو روزی کے ذرائع ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے معین اندازے سے مقرر کیے ہیں لوگوں کی ضروریات کے لحاظ سے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا پیچھے جو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ جو جزا و سزا کا دن وہ بھی مقرر ہے، قیامت کا دن بھی، اور جس قوم پر عذاب آتا ہے وہ بھی ایک دن متعین ہوتا ہے، مقرر ہوتا ہے، اور پیچھے بیان ہوا ہے کہ وہ دن جب آئے گا وہ آ کر رہے گا، اس سے وہ پہلے نہیں آئے گا، نہ اس میں تاخیر کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں معاملات الٹ اپ نہیں ہوتے، وہ اس میں پیچھے حکمت ہوتی ہے اور چیزیں طے شدہ ہوتی ہیں۔ وارسلنا الریاح لواقحا، ہم ہی چلاتے ہیں ہواؤں کو بار آور بنا کر، یعنی وہ ہوائیں جو بادل لے کر آتی ہیں اور پانی سے بھرے ہوئے بادل اٹھا کر لاتی ہیں۔ فانزلنا من السماء ماء، پھر ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں۔ فاسقیناکموہ، تو تمہیں اس سے سیراب کر دیتے ہیں، یعنی انسانوں کے بس میں نہیں ہے کہ پانی اس قدر وہ ذخیرہ کر لیں اپنی عمر بھر کی ضرورت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا ہے کہ بارشیں برستی ہیں اور پھر انسان ان سے سیراب ہوتے ہیں، خود بھی پیتے ہیں اور اپنے جانوروں کو بھی، اور وہ جو کھیتوں میں جو فصلیں اگانی اس کے بھی کام آتے ہیں۔ وما انتم لہو بخازنین، اور تم اس کو جمع کر کے نہیں رکھ سکتے تھے، وہ پانی جس قدر جو انسانوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ فرمایا تم نہیں اس کو جمع کر کے رکھ سکتے تھے، ہم نے یہ اہتمام کیا ہے کہ تم تک یہ پانی پہنچایا جائے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی سب کے وارث ہیں، یعنی جب سب مارے جائیں گے اور یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جائیں گے، اس کائنات میں جو چیز ہے ہر چیز وہ فنا ہونے والی ہے، تو صرف اللہ تعالیٰ ہیں جس کو بقا ہے، چنانچہ ساری چیزوں کے وارث ہم ہی ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، یقیناً ہم جانتے ہیں جو تم میں سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں۔ پوری جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، جو پہلے گزرے ہیں جو بعد میں آئیں گے جو ان کے اعمال ہیں سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور یقیناً تمہارا پروردگار ہی ہے جو سب کو اکٹھا کر لے گا، جو پہلے گزرے ہیں اور جو قیامت تک آنے ہیں۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ علیم، یہ وجہ بیان ہو گئی ہے کیونکہ وہ حکیم ہے، کیونکہ وہ علیم ہے، یعنی حکیم ہے تو سب کو اکٹھا کرنا لازم ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا نہ کریں، جزا و سزا کا دن نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کی ہستی پھر وہ حکیم نہیں ہے، یہ محض ایک کھلنڈرے کا کھیل ہے جو پھر اس دنیا میں جس کو رچایا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی صفت منسوب نہیں کی جا سکتی، چنانچہ یہ سنجیدہ معاملہ ہے اور جزا و سزا لازماً آئے گی، یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے، اور وہ علیم ہے کہ ہر چیز اس کے علم میں ہے، اور اس کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ لوگوں کی جو اعمال ہیں ان کی وہ جزا یا سزا نہ دے سکے، کیونکہ ہر چیز اول سے لے کر آخر تک وہ اس کے علم میں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔